یہ 15 سال کا بچہ ہے جس کے اوپر بیسیکلی انہوں نے اٹیمپٹ کی، اسالٹ کیا. یہ ان کا بیانیہ ہے، بعد میں یہ میں ذکر کروں گا، بعد میں جو ٹویٹر انہوں نے شائع کیا اس کو بعد میں لے. یہ عدالت میں پیشیاں بھگت رہے تھے، ان پر چارج ہو گیا ہے. اسکائی نیوز خبر دیتا ہے کہ یہ پیشیاں بھگت رہے تھے ایک لمبے عرصے سے. یہ 2008 کا کیس ہے جو عمران احمد خان نامی شخص کے اوپر لگایا گیا. یہ بہت بڑا نام ہے، یہ چھوٹا نام نہیں ہے. اس کو عام آپ احمدی نہ سمجھیں. یہ کم نہ صحیح تو یہ سیاست میں عبدالسلام لیول کا بندہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ سیاست میں، قانون میں. اس کے بعد یہ تھا، یہ ہم نے سب سے پہلے شیئر کی تھی، یہ میں ریورس آرڈر میں آ رہا تھا. یہ جو احمدیوں کا بندہ تھا، یہ جناب احمدیہ کمیونٹی کے عمران احمد خان ویک فیلڈ کے رکن اسمبلی پر لڑکی سے ٹھیک ہو گیا. آگے آپ خود پڑھ لیں. یہ بڑا شور مچا رہے ہیں، بڑی لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ جی ہم تو او مولوی پکڑا گیا، مرزا صاحب سچے ثابت ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے جی عامر بھائی. افسوس تو ہے ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کا معاشرہ ہے، اور انسانوں کے معاشرے میں چاہے وہ پاکستان ہو یا چاہے اب یہ جو آپ نے دکھایا ہے کہ جناب ایک احمدی بھی اس کام کے اندر ملوث پایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جڑے لاہور پیڑے ہو مکے بھی پیڑے. ٹھیک ہے. مثلاً مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اگر کوئی مولوی جو یہ کام کر رہا ہے تو وہ بندر سور اور خنزیر ہے، اور اگر احمدی کام کر رہا ہے تو وہ جو ہے نا وہ مسیح موعود کی فوج کا حصہ بن گیا. یہ کوئی ڈبل سٹینڈرڈز والا کام تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند احمدی تو نہ کرے گا. ہاں اگر کسی نے کوئی چندہ کھایا ہوا ہے یا کسی نے کوئی چیز کھائی ہوئی ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی. میں ایک بنیادی 2-3 چیزیں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ چلیں 1 منٹ کے لیے سب سے پہلے میں احمدیوں سے سوال کروں گا، اس کے بعد پھر اپنوں کی طرف آتے ہیں. پہلے باہر کا مسئلہ کلیئر کر. یہ جو احمدیوں کا یہ جو بندہ ہے، یہ کیس بھی پرانا ہے. جس طریقے سے ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ کیس پرانا ہے، یہ کیس بھی پرانا ہے. یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے بنیادی طور پر. اگر آپ پروڈیوسر صاحب لگا سکیں تو یہ اسکائی نیوز کے اندر یہ خبر آئی ہے. جی بہت شکریہ. یہ 15 سال کا بچہ ہے جس کے اوپر بیسیکلی انہوں نے اٹیمپٹ کی، اسالٹ کیا. یہ ان کا بیانیہ ہے، بعد میں یہ میں ذکر کروں گا، بعد میں جو ٹویٹر انہوں نے شائع کیا اس کو بعد میں لے. یہ عدالت میں پیشیاں بھگت رہے تھے، ان پر چارج ہو گیا ہے. یہ دیکھیں، یہ بڑے متحرک احمدی تھے. وہ بھی دکھائیں جہاں انہوں نے یو کے کی عوام کو اور احمدیوں کو ٹھینگا دکھایا ہے کہ کرنا ہے جو کر لو، میں تو یہی کروں گا، میں تو ہونڈا ہی لیسا. وہ جو تھمب دکھایا ہے وہ دکھائیں ذرا. یہ احمدیوں کو انہوں نے انگوٹھا دکھا دیا. انہوں نے کہا لو اس پہ بیٹھ جائیں، بیٹھنا تو مرزا مسرور صاحب بھی بیٹھ جائیں، پوری جماعت احمدیہ بیٹھ جائیں. سوری مثلا یعنی یہی اور کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کو کون سا نام دوں میں سوائے اس کے اور کہ یہ. اچھا اب یہ جگہ پرائیویٹ زندگی یہ ساری باتیں سائڈ پہ رکھیں گے. جذباتی باتیں ہیں یا بے وقوفانہ اور احمقانہ توجیہات ہیں. جو میں سوال رکھنے لگا وہ یہ ہے. اسکائی نیوز خبر دیتا ہے کہ یہ پیشیاں بھگت رہے تھے ایک لمبے عرصے. یہ 2008 کا کیس ہے جو عمران احمد خان نامی شخص کے اوپر لگایا گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ بندہ جو ہے بڑا نفیس ہے، آؤٹ لک اس کی جو ہے بڑا نفیس، بڑا ایجوکیٹڈ، اور یہ بڑی پڑھی. کریم احمد خان اس کا بھائی ہے جو باقاعدہ لا پڑھا ہوا ہے. اور انٹرنیشنل لا کو سمجھتا ہے، اور گوروں میں ایک عرصے سے رہ رہا ہے، اور وہاں ان کے پورے اثر و رسوخ ہے. شیخ صاحب ہو سکتا ہے اس پر روشنی ڈالیں تو میں اس پر تھوڑا سی کم بات کروں گا. یہ بہت بڑا نام ہے، یہ چھوٹا نام نہیں ہے. اس کو عام آپ احمدی نہ سمجھیں. یہ کم نہ صحیح تو یہ سیاست میں عبدالسلام لیول کا بندہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ سیاست میں، قانون میں ڈاکٹر عبدالسلام لیول کا بندہ ہے یہ. یعنی اتنا بڑا احمدی یہ ادھر ہے. اچھا پھر ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صرف سیاست دان نہیں ہے، یہ احمدیہ کمیونٹی کا ترجمان ہے. اس نے یو کے اندر پارلیمنٹ میں، دوسرے اداروں کے اندر اس نے باقاعدہ احمدیہ پرسیکیوشن کا کیس لڑا ہے. ٹھیک ہے. اس نے یو کے اندر جو پیش کی گئی تھی سفوکیشن آف دا فیتھفل، احمدیہ پرسیکیوشن پاکستان، یہ باقاعدہ اس کا حصہ رہا ہے. اس کا نام یہ بیسیکلی اس نے پورا کانٹینٹ وہاں تیار کر کے دیا. قانون، قوانین، لیجسلیشن، پوری محنت اس نے کی ہے. یعنی یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ شرابی کبابی تھا. اچھا شکر ہے ابھی ایکس احمدی بھی نہیں ہوا. ہاں یہ بھی چلو مجھ سے لے لو. ہاں کل کو یہ اگر احمدیت چھوڑ جاتا تو یہ بھی الزام لگاتا
اور وہ ایک نیم مخنث نامی شخص ہے وہ پروگرام بھی کر دیتا ہے اس کے اوپر اور اس کے بچوں بیویوں کو بھی نکال لاتا کہ چلو جی یہ عمران احمد خان جو ہے نا یہ تو کیونکہ یہ احمدیت سے اس کا اخراج اس لیے کیا گیا ہے, اب یہ احمدی ہے یہ بندہ اور متحرک احمدی ہے, احمدیت کی باغ دوڑ اس بندے نے سنبھالی ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی. اب سکائی نیوز پہ خبر آتی ہے کہ 2008 کے اندر یہ دیکھیں یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ پوری بحث یہ کر رہا ہے, یہ دیکھیں یہ میں نے کہا نا یہ ظفر اللہ جڑا وزیر خارجہ سی شیخ صاحب فورن منسٹر جو تھا یہ اس لیول کی ظفر اللہ خان جی یہ اس لیول کی پرسنالٹی بیسیکلی احمدیت میں یو کے اندر ہے, اس لیول کی پرسنالٹی یہ عبدالسلام لیول کی پرسنالٹی ہے اور اس کی ڈریسنگ آپ دیکھیں ٹپیکل برٹش پرسنالٹی اس نے اپنائی ہوئی. ٹھیک ہے, اس کا آؤٹ لک برٹش ہے, اس کی جو 3 پیس اس نے پہنا ہوا ہے اور ٹائی اور باڈی لینگویج اور فیس ایکسپریشن, یعنی یہ بہت منجا ہوا سیاستدان ہے, منجا ہوا. میں اس لیے یہ سٹریس دے کر چیز بیان کر رہا ہوں کہ یہ کوئی چیچا وطنی کا پتو کی کا نارووال کا جاہل احمدی نہیں ہے کہ احمدیت کہہ دے کہ جی یہ جامع احمدیہ سے بھاگا ہوا ہے. سوری یہاں پہ میں یہ عرض کروں کہ آپ کریم خان کا بھی ذکر کر رہے تھے. کریم خان لائر ہے اور یہ جو ہے یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے. عمران جو ہے جس کی بات یہ پارلیمنٹ یہ عمران ہے. اچھا, اب یہ میں اس لیے پورا یہ جو میں نے ایک اس کا نقشہ بیان کیا ہے آؤٹ لک اور اس کی پرسنالٹی کو میں نے ایز اٹ از بیان کیا ہے, ایز اٹ از, اس میں کوئی مبالغہ اور پھر نیم مخنث کی زبان میں اور اس کے مرشد کی زبان میں اس کو کوئی ایشیائی مبالغہ نہ سمجھے. قولی قالی فعلی مالی جانی ابدالی فلانی ٹمکانی استعاری تمثیلی ڈرامے بازی ساری خدمت اس نے احمدیت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے سامنے. تو یہ احمدیت کی اتنی سڑ توڑ کوشش کرنے والا اور احمدیت کا ڈنکا یو کے میں اور دنیا کے کونے کونے میں بجانے والا یہ کب ہومو سیکشوالٹی کا گھنٹا بجانے لگا ہمیں نہیں پتا. یہ اس نے یہ کام یہ کاروائی کب ڈال دی؟ 2019 میں, یعنی ٹھیک 9 سال کاروائی کے 9 سال بعد 2008 میں یہ کاروائی ہوتی ہے اور 2019 کے اندر 9 سال بنے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا, نہیں یہ قریباً بن گیا, سوری آپ کر لیں 2 ٹھیک ہو گیا. تو یہ تقریباً مور دین اے ڈیکیڈ, ٹھیک ہے نا, تقریباً 12-13 کے قریب سال اوپر بن جائیں گے. 19 سال یہ ہو جائیں گے 2019 میں اور 8 وہ, یہ تقریباً 20 سال سے بھی اوپر کا کیس بن جائے گا اس بندے پر جو الزامات لگے ہوئے. اب آپ اندازہ کریں ایسا شخص جب اس لیول پر یہ کاروائی کرے گا احمدیت کس جگہ پر کھڑی ہوگی؟ مثلا میں یہ جاننا چاہتا ہوں, مولوی تو ہو گئے بھائی بدکار, یہ میرا عام احمدی کو سوال ہے, ذرا توجہ ادھر کیجیے گا. مولوی تو ہو گئے بدکار, ٹھیک ہے جی, مفتی ہو گئے بدترین مخلوق, اور جناب یہ آپ کے جو ہے نا یہ مدرسے کے فارغ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے ہو گئے بچے باز, آپ کے بقول جو ٹرم آپ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اغلام بازی کرتے ہیں یا ہم جنس پرستی کرتے ہیں, جو بھی ٹرم آپ بولے, ہومو سیکشولز ہیں, ہوموز ہیں جن کو کہتے ہیں, یہ سارے تو وہ ہو گئے. بھئی یہ آپ کا اتنا بڑا ہے, آپ اس کی تربیت نہیں کر سکے یار. مجھے اگر آپ نے احمدی بنانا ہے, عامر حق کو احمدی بنانا ہے, کو تربیت تو پیش کرو کہ کوئی ایک بندہ آپ میں ایسا ہو جس کو میں پیش کر سکوں کہ یار یہ وہ ہے, یہ فرق آپ میں ہے اور یہ غیر احمدی مسلم کے اندر فرق ہے. کوئی ایک بندہ لے کے آؤ یار, چھوڑو مرزا کو کہ اس کے تو تماشے بڑے ہیں, کوئی بعد والے کو, کوئی ایک کامن احمدی میرے سامنے پیش کریں جو احمدی غیر احمدی سے بہتر ہو. میں احمدیت قبول کر لوں گا, جاؤ, اتنا بڑا چیلنج دے رہا ہوں. کیونکہ آپ تو ڈنڈورا ہی پیٹتے ہیں نا, آپ تو کہتے ہی ہیں جی ہم اللہ کی چنیدہ وہ مخلوق ہیں, ہم سے پہلے تو لوگ جو ہے نا وہ بیڑا گرک کروا گئے. ایک تو میں یہ چیز کہنا چاہ رہا تھا, تو میں سٹریس دے کر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کامن احمدی سے میرا سوال یہ ہے کہ ہوش اور حواس میں بیٹھ کر ذرا سوچیں اس چیز کو. احمدیہ کلٹ کی میں واپس اس پہ آؤں گا, مطلب اپنے اسی چیز کے اوپر کہ ہمارے ریاست کے اندر کیا ہونا چاہیے. بات چلی اس کی کہ وہ شخص جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے اس میں اس کے ایک بھائی کا نام آیا کریم کا. جو اس کا بھائی یہ کریم خان, میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس عمران کا بھائی کریم خان جو ہے, جو بڑا مشہور وکیل ہے, یورپین یونین کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, وہ مرزا طاہر احمد کا داماد تھا. اس کی بیٹی مرزا طاہر احمد کی مونا بیٹی مونا مرزا طاہر احمد کی بیٹی مونا کا حامد تھا. یہ دونوں بھائی. اور عمران جو تھا یہ عورتوں کے ساتھ خوش نہیں ہوتا تھا, یہ مردوں کی صحبت میں رہتا تھا. گئے تھا جی وہ نہیں, وہ تھا وہ نیم مخنث. ٹھیک ہے جی, کیری آن. نیم تو نہیں, پھر پورا ہوا نا, نیم تو نہ ہوا. چلیں یار, یہ آپ جو بھی کر لیں.
मतलब वो सर्टिफाइड बंदा था। अब ये बताऊं कि क्यों था, ये बताऊं कि क्यों था। ये जफरुल्लाह खान की गोद में पला हुआ है इमरान, और जफरुल्लाह खान जो थे उनको ये आदत थी। ओहो शेख साहब देखें, मैंने भी कड़ी वहीं मिलाई थी। हाय 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 हाय, बजा बजा बजा, ठीक हो गया। यानी नहीं एक मिनट, यानी वो भी हाँ, मतलब वो जो थे वो इन मौलवियों की तरह नहीं करते थे, बल्कि मौलवी जो बच्चे बेचारे के साथ जो हो रहा है वो बच्चे वाली जगह लिया करते थे। ओ शेख साहब वो बॉटम थे, उसको बॉटम कहते हैं ना, ये एलजीबीटी टर्म। आप जो भी कहे मैं नहीं कहूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हो, ठीक हो गया सिलसिला। ये जो चीज है इसमें अहमदियों कादियानियों को भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है कि इंसानों के अंदर इस किस्म की आदात, बीमारियां, ये जो चीजें हैं ये पाई जाती हैं। मतलब इनको कोई भी ऐसा दुख अफसोस नहीं होना चाहिए। मैंने बकायदा तौर पे आपकी इत्तला के लिए चौधरी जफरुल्लाह खान के आखिरी दिनों में, मतलब उनकी कोठी लाहौर के ऊपर मिर्जा रफी अहमद और हमारे सदर होते थे महमूद बंगाली, उनकी ड्यूटी दी हुई है इनकी बकायदा तौर पे इनके आखिरी लम्हों तक। ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ हैं ਐ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ फंस गए। उनके बिस्तरे मरग के ऊपर जिस वक्त इवन जियाउल हक, मजे की बात है, जिस दिन जियाउल हक और जॉर्डन का सफीर उनकी आयादत के लिए आया है, आई वॉज देयर। सिलसिला ये है, कहने का मेरा मकसद है कि ये जो चीजें, ये जो हरकतें, आदात इंसान के अंदर पाई जाती हैं, बीमारियां, ये कोई ऐसी चंबे वाली कोई ऐसी चीज बात नहीं है। वरना ये जो बात मैंने उसके हवाले से, इमरान और करीम के हवाले से जो बात की है, मतलब आप सोचें इस चीज को कि इमाम मेहदी को तो आप ले आए और उसको आपने दफन भी कर दिया। इमाम मेहदी को तरबियत आपकी ये खाक हुई। मिर्ज़ाइयों का इमाम मेहदी नहीं, मैं कहता हूं उसका तो दावा तो ये है ना, उसका तो दावा ये है ना कि मैं सबके लिए इमाम मेहदी होके आया था, तो मैं वो बिदअतें, वो सारी बुराइयां खत्म करने के लिए आया था। तो जफरुल्लाह जैसे बंदे छोड़ के चला गया तो पीछे, इमरान जैसे बंदे छोड़ के चला गया तो पीछे। शेख साहब वो एक्स कादियानी थे, सॉरी जी। चलो फैन जी सही जाओ साडी तवील फिर। अच्छा, ये दोनों एक्स कादियानी नहीं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, अलबत्ता मैं एक्स कादियानी। तो फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं ये मरज़ई ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ इसके ऊपर। फारूक क्या बात कर, मुझे पता था कि मुझे ये बातें नहीं करने आपने देनी। शेख साहब करें आप, हम कब रोक रहे हैं, आप करें आप करें। मसला ये है कि ये आलिम कहें, मौलवी कहें, इनका वजूद खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इनकी कोई हैसियत, कोई चीज, इनका स्टेटस है ही नहीं। इस वक्त ये सबसे बड़ी थ्रेट बने हुए हैं रियासत के लिए। इस वक्त इन्होंने कौम को, उम्मत को बर्बाद किया हुआ है। अगर ये हों तो ये एक सफ में खड़े हों, एक प्लेटफॉर्म पे हों। जब इन्होंने अपने जुब्बे अलहदा किए हुए हैं, जब इन्होंने अपनी टोपियां, दस्तारें अलहदा की हुई हैं, इन्होंने अपनी कुर्सियां अलहदा की हुई हैं, इन्होंने अपनी किताबें अलहदा किए हुए, वो कैसे एक हो सकते हैं? होना एक चाहिए कि एक किताब इन सब के हाथ में होनी चाहिए और सबकी एक जुबान होनी चाहिए। जब तक वो नहीं है, तवीलें ले आएंगे सारे, बहुत तवीलें आएंगी, सारा कुछ आएगा, आई नो दैट। लेकिन यकीन कर लें, इन सबको दरियाबुर्द करें, इन सबको समंदर में गर्क करें, कुछ नहीं होता। कौमों की कौमें जो हैं अल्लाह ताला ने गर्क कर दी हैं, वो अपनी नई कौमें फिर ले आया है। कुछ नहीं होने लगा, आपको फिल्टर करना होगा। इनको जो नासूर हैं इस सोसाइटी के लिए, इंसानियत के लिए, इनका वजूद आपको खत्म करना होगा। फिर ही बच्चे बचेंगे, फिर ही बच्चे सुकून का सांस लेंगे, फिर ही जैसे हफीज मक्की साहब ने कहा है ना कि इन मौलवियों पे कभी एतबार न करना। तो मेरा मकसद ये सिर्फ मौलवी नहीं, इसमें वो सारे जितने अलामे शलामे, ये वो उलमा, फामे, मुफ्ती शुफ्ती, ये सब आते हैं। शेख साहब, मक्की साहब क्या हैं? मक्की साहब क्या हैं फिर? देखे, बात किसी के मुंह से निकले। मक्की साहब जो हैं
अगर उसी लाइन में, तो वो अपने आप को भी कह रहे हैं। मैं तो बात कह रहा हूँ, उनकी बात, मुझे ये नहीं होता कि कौन कह रहा है, ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, बात की बात कर रहा होता हूँ कि ठीक हो बात गया। क्या है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक।